بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس سی پلس پلس فائنل پروجیکٹ ہے اپلائیڈ پروگرامنگ میں۔ اس میں ہمیں کی اسٹڈی ملی ہوئی ہے میڈیکل امیج انالیسز اینڈ انوٹیشن سسٹم MIAS، جس میں ہم سی پلس پلس نیچر میں ہم ڈفرینٹ قسم کی امیجز اور یوزرز کے حوالے سے پروگرام بنائیں گے۔ اس آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہم کلاسز، آبجیکٹس، انہیریٹنس اور پولیمارفزم کی کنسیپٹ یوز کریں گے، اور ڈیٹا اسٹرکچر جو ہمارے پاس ہے وہ لنک لسٹ ہیں، اسٹیکس ہیں اینڈ کیوز ہیں۔ وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پروسیسنگ کے لیے، امیجز کو اسٹور کرنے کے لیے، ان کی ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں۔ تو شارٹلی میں بتا دیتا ہوں جو ہمارے فرسٹ ٹاسک ہیں، جس کو ہمارے جو کویسچن 1 ہے ڈیزائن اینڈ پلاننگ، اس میں ہمیں سب سے پہلے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ میڈیکل امیجز کون سی کلاس ہے، انوٹیشن، یوزر اور آپریشن ہسٹری کون سی کلاس ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک پیراگراف لکھا ہے جس میں ان کا ریلیشن شپس بیان کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہم نے یوز کیے ہوئے ہیں وہ لنک لسٹ، اسٹیک اور کیوز یوز کیے ہوئے ہیں۔ تو میڈیکل امیج کلاس ہے، پھر انوٹیشن کلاس ہے، پھر یوزر کلاس ہے، جس میں ریڈیولوجسٹ، ٹیکنیشین اور ایڈمن ہمارے پاس سب کلاسز ہیں، وہ یوزر کلاس کی چائلڈ کلاسز ہیں۔ اس کے علاوہ آپریشن ہسٹری ایک کلاس ہے اور انالیسس کلاس ہے۔ پھر ان سارے کلاسز میں جو واپس میں ریلیشنز ہے وہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو ریلیشن شپ ہے، جیسے میڈیکل امیجز ہے وہ کمپوزیشنز کے تھرو ان کا ریلیشنز بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر ان کا جو آپس میں میڈیکل امیجز کا انوٹیشنز کے ساتھ جو ریلیشن ہے، ون ٹو مینی ریلیشن ہے، یہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ پروسیسنگ ہسٹری کا جو ان کا ریلیشن ہے وہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے اسٹیک میں، اسٹیک کے تھرو ہم پروسیسنگ ہسٹری کو مینٹین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہم یوز کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ 2 دفعہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، وہ لنک لسٹ ہے، اسٹیک ہے اور کیوز ہے، وہ یہاں پہ ہم یوز کریں گے ان تینوں یہاں پہ امیجز وغیرہ کے کام کے لیے۔ تو لنک لسٹ ہمارے پاس ہے، اسٹیک ہے اور کیوز ہے۔ اگر میں کوڈ میں جا کے دکھا دوں آپ کو، تو یہاں پہ آپ کو ایک پروجیکٹ نظر آئے گا۔ جو پروجیکٹ کا جو بیس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک کنسول پروجیکٹ بنایا، جس میں ہم نے ہمارے پاس ایک مین فائل main.cpp بنایا، جو کہ یہ والا ہے، اور اس میں ہمارے پاس کچھ گلوبل فنکشنز ہیں جو دوسرے ہیڈر فائلز کو اور .cpp سورس فائلز کو کال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیڈر فائلز ہیں، جو یہاں پہ سارے ہیڈر فائلز ہیں، یہ تقریباً سارے ہیں۔ یہاں پہ image.header فائلز ہیں، اس طرح فائل مینیجر ہے، انالیسس ٹاسک ہے، امیج نوڈ ہے، پروسیسر ہے، آپریشنز ہے، اس وغیرہ سارے۔ پھر اس کے بعد ان سے ریلیٹڈ جو سورس فائل ہیں، انہی فائلز کی جو ہیڈر فائل ہے وہ یہاں پہ سورس فائلز بھی بنے ہوئے ہیں۔ سورس فائل میں ان ہیڈر فائلز کی جو بھی پراپرٹیز ہے وہ ساری یہاں پہ یوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 ہے، جس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ امیج اینڈ انوٹیشن مینجمنٹ۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ان کی امپلیمنٹیشن ہے امیجز کے حوالے سے، وہ یہاں پہ بیان کریں گے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لنک لسٹ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں میڈیکل امیجز پہ، اور ان کی انوٹیشنز وغیرہ ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ فنکشنلٹیز ہے جو لنک لسٹ میں ہوتی ہے، ایڈ، ڈیلیٹ، سرچ، اپڈیٹ اینڈ ڈسپلے امیجز اینڈ انوٹیشنز۔ ان کی یہ فنکشنلٹی بیان کرنی ہے ہم نے کوڈ کے تھرو۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پھر ان کے پیشنٹ ID اور موڈیلٹی اور ڈیٹ وغیرہ یہاں پہ ان کو شو کرانے کوڈ کے تھرو۔ تو سمپلی آپ کے پاس جو ہیڈر فائلز ہے اور ان کے سورس فائل ہے وہ ہم نے یہاں پہ بنانے ہوں گے۔ ایک image.h فائل ہوگا، ایک image.cpp فائل ہوگا، جس میں ہم امیجز کے حوالے سے ان کی جو پراپرٹیز ہے، گیٹرز ہے، سیٹرز ہے، وہ یہاں پہ بنا کے دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ امیج نوڈ ہوگا، جس میں ہم پوائنٹرز کو کال کریں گے، اور جب پوائنٹرز کال کریں گے ان کے اوپر جو ڈیٹا ہوتا ہے ان ڈیٹا کو ریٹریو کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ امیج لنک لسٹ ہوتا ہے اور امیج لنک لسٹ.cpp، یہ 2 فائلز ہوتے ہیں جس میں ہم لنک لسٹ کے تھرو ہم یہاں پہ پوائنٹرز کو یوز کر کے یہ ساری فنکشنلٹی امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کوڈ میں دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ سمپلی یہاں پہ جا کے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے جی image.h فائل ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے پاس گیٹرز اینڈ سیٹرز ہوتے ہیں امیج کے حوالے سے، امیج ID، پیشنٹ ID، موڈیلٹی، ڈیٹ فائل پر اور انوٹیشنز۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس گیٹرز ہے اور سیٹرز ہے، یہ سارے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے۔ پھر ہمارے پاس image.cpp ان کا ایک فائل ہوتا ہے، جہاں پہ ہم اس کی جو گیٹرز اور سیٹرز ہیں ان کو دوبارہ کال کرتے ہیں، اور ان کی جو ڈیفالٹ پراپرٹیز ہیں ان کو یہاں پہ دوبارہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے امیج لنک لسٹ ہوتا ہے۔ پہلے امیج لنک لسٹ کا جو ہیڈر فائل ہے وہ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں،
کہ امیج لنک لسٹ کا جو ہیڈر فائل ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، جیسے فار ایگزامپل کور آپریشن ہم کون سی پرفارم کریں، ایڈ امیج، ڈیلیٹ امیج، سرچ امیج، اپڈیٹ امیج اور ڈسپلے آل امیجز۔ پھر اسی امیج لسٹ کے ہیڈر فائل سے ریلیٹ ہمارے پاس ہے امیج لسٹ لنک لسٹ ڈاٹ سی پی پی فائل۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو امیج لنک لسٹ ڈاٹ سی پی پی فائل ہے وہ اس فائل کو یوز کر رہا ہے، اور اس کی جو پراپرٹیز ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پوائنٹرز کے تھرو ایڈ امیجز کرتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیلیٹ امیجز کرتا ہے پوائنٹرز کے تھرو، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سرچ امیجز کرتا ہے۔ یہ ان کے میتھڈز وغیرہ سارے ہیں پوائنٹرز کے تھرو کر رہے ہیں، سارا کچھ پوائنٹرز کے تھرو کر رہے ہیں، سمپلی ہم نیکسٹ پوائنٹر کو دیکھ رہے ہیں، اور اپڈیٹ امیجز کو یہاں پہ پراپرٹیز ان کی بنی ہوئی ہے، اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو ڈسپلے امیجز ہیں وہ یہاں پہ ہم شو کر رہے ہیں کسی پوائنٹرز کو کال کر کے، اور ان کی جو جتنی امیجز ہمارے پاس ہے وہ ون بائی ون سارے امیجز، ان کا جو نمبر آف امیجز ہے وہ ہم شو کر رہے ہیں۔ تو سمپلی ہم اس کوڈ کو ذرا سا رن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میرے پاس ایک مینیو آئی ہے، اور یہاں پہ انٹر یور چوائس میں ہم فرسٹ چوائس دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل چوائس نمبر 1 دیتا ہوں امیج اینڈ لنک لسٹ۔ جو فرسٹ ہمارا کویشچن نمبر 2 کا جو ٹاسک تھا اس کو مطلب یہاں پہ ہم کوڈ میں دیکھتے ہیں۔ جیسے 1 میں نے لکھا تو یہاں پہ اس نے کیا کیا کہ امیجز میں جو بھی چیزیں بنی ہوئی تھی امیجز کے حوالے سے اس نے امیجز ایڈ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہاں پہ دیکھیں امیج اینڈ لنک لسٹ ٹیسٹنگ، امیج ایڈٹ سکسیسفلی، ٹوٹل امیجز 1 پہ 2 پہ 3، تو آل امیجز اور کی جو ڈیٹیلز ہیں امیج 1 کی کون کون سی ڈیٹیلز ہیں، انوٹیشنز کیا ہے، فائل پاتھ ہے، ڈیٹ ہے، موڈیلٹی وغیرہ ساری چیزیں ایڈ کر دی۔ پھر اس کے بعد ان کے 2 امیجز پہ 3 امیجز، ٹوٹل امیجز، نمبر آف امیجز کاؤنٹ کتنے ہیں۔ پھر امیجز میں سرچنگ جو کرتے ہیں وہ سرچ والی فنکشنلٹی اس نے ایڈ کر دی کہ اس امیج کو میں سرچ کروں اس کی پراپرٹیز کیا ہیں۔ اور اس کے بعد جو ڈیلیٹ والی فنکشنلٹی ہے، ڈیلیٹ فنکشنلٹی اویلیبل یوزنگ ڈیلیٹ امیج میتھڈس۔ اچھا، تو کوڈ کے بعد میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ جو ان کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا، یہ شو ہو رہا ہے، یہاں پہ کوڈ میں بھی دکھا دیا۔ تو ہمارے پاس 3 امیجز تھے، یہاں پہ یہ پچھلا میں نے رن کیا تھا اس کا کوڈ میں نے لکھا تھا، تو ہمارے پاس ٹوٹل 2 امیجز تھے۔ اب ہمارے پاس ٹاسک 3 آتا ہے جس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم امیجز کو پروسیسنگ کیسے کرتے ہیں اور کون کون سے پروسیسنگ کے آپریشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سموتھنگ، ایج ڈیٹیکشن اور تھریشولڈنگ، یہ ہمارے پاس امیج پروسیسنگ میں کچھ آپریشنز ہیں، اور اسٹیک کی امپلیمنٹیشن ہم یہاں پہ یوز کریں گے۔ تو اس کے لیے سمپلی ہم نے کیا کیا، آپریشنز کے کچھ ہیڈر فائلز بنائے ہیں، اور آپریشن اسٹیک کے ہم نے ہیڈر فائلز اور سورس فائلز بنائے ہیں، جس میں ہمارے اسٹیک کے جو پش، پاپ، پیک یہ والے آپریشنز ہیں یہ سارے ہم نے یہاں پہ یوز کیے ہوئے ہیں، اور ان کے جو میتھڈز ہیں امیج پروسیسرز کے اندر وہ میتھڈز ہم نے یوز کیے ہوئے، جیسے اپلائی سموتھنگ، اپلائی ایج ڈیٹیکشن، اپلائی تھریشولڈنگ، یہ میتھڈز ہم نے یوز کیے ہوئے ہیں۔ تو سمپلی ہم کوڈ کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اب اس میں سے جو ٹاسک نمبر 2 ہے اس کو ہم رن کرتے ہیں۔ تو ٹاسک نمبر 2 میں آپ دیکھیں گے اوپر یہ دیکھیں، یہاں پہ جو ٹاسک نمبر 2 ہے اپلائنگ سموتھنگ فلٹرز، تو سموتھنگ فلٹرز اپلائی ٹو امیج 1001، اس امیج پہ ہم نے یہ فلٹرز لگا دیے اور ایفیکٹ لگا دیا، اور آپریشن ریکارڈڈ ان ہسٹری، اس طرح ایج ڈیٹیکشن کی پراپرٹیز لگا دی، اور تھریشولڈنگ کی پراپرٹیز یا انوٹیشنز اس میں لگا دی، اور وہ اس میں ایڈ ہو گئی ہیں۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو امیج 001 جو ہے اس کے اندر انوٹیشنز کی پراپرٹیز ایڈ ہو گئی، جو پچھلی دفعہ پچھلے ٹاسک میں نہیں تھی، اور اس ٹاسک میں یہ پراپرٹیز اس کی ایڈ ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد آپریشن ہسٹری میں ہم نے بتا دیا کہ کون کون سی امیجز ہیں، کس امیج پہ کون سی پراپرٹیز انوٹیشن ایڈ ہوئی ہیں، وہ ساری ڈیٹیل اس امیج کے اوپر 3 قسم کی انوٹیشنز ایڈ ہوئی ہیں وہ سارے یہاں پہ ایڈ ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر آپریشن 2 میں ٹوٹل آپریشن 2 اگر ہم انڈو کرتے ہیں تو 2 آپریشن ہمارے پاس رہتے ہیں، ایک آپریشن ہم نے ریموو کر دیا تو 1 اور 2 آپریشن ہمارے پاس رہتے ہیں۔ اوپر میں ہمارے پاس 3 آپریشنز تھے، ایک ہم نے انڈو کر دیا، یہ ہمارے پاس تھا دوسرا ٹاسک۔
اچھا اس ٹاسک کا آؤٹ پٹ بھی میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ کوڈ میں نے آؤٹ پٹ کاپی کر کے کئی دفعہ میں نے کوڈ کو رن کیا، ان کی جو آؤٹ پٹ ہے یہاں پہ میں نے لکھ دیا، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انوٹیشنس کی پراپرٹیز ایڈ ہوئی ہے اور ٹوٹل آپریشنس کتنے، ٹھیک ہے، پھر انڈو آپریشنس کون کون سے ایڈ ہوا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے ٹاسک کویشچن نمبر 4 جس کو میں ٹاسک 3 کہہ رہا ہوں، ٹاسک کیو انالیسز۔ کیو کی جو انالیسز ہے وہ ہم نے یہاں پہ کرنی ہے، امپلیمنٹ ہے کیو، اس کی کیو ہم امپلیمنٹ کرنی ہے اور امیج کی انالیسز کرنی ہے۔ تو کیو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جس میں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ آپریشنز ہوتے ہیں، تو اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ انالیسز ٹاسک ہوتے ہیں، انالیسز ٹاسک ہم ہیڈر فائلز بناتے ہیں اور ان کی کچھ سورس فائل بناتے ہیں، یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ساری ڈیٹیل، جس میں ٹاسک آئی ڈی ہوتا ہے، امیج آئی ڈی، پیشنٹ آئی ڈی اور ساری چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو کیو کی امپلیمنٹیشنز ہے اس میں پتہ ہے کہ ان کیو اور ڈی کیو اور پیک، یہ 3 آپریشنز ہوتے ہیں، اور از ایم ٹی کیو کو چیک بھی کرنا ہوتا ہے کہ ایم ٹی تو نہیں ہے، تو وہ والے آپریشنز یہاں پہ پرفارم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ ٹاسک ہوتا ہے کیو کے اندر، وہ ہم کیو سے اٹھا لیتے ہیں، جو ریڈی میں ہوتا ہے اس ریڈی ٹاسک کو ہم اٹھا لیتے ہیں، کیو کے اوپر آپریشنز پرفارم کرتے ہیں۔ اس کا ہم کوڈ دیکھتے ہیں، یہاں پہ نیچے آؤٹ پٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، میں کوڈ سے یہاں پہ جا کے اس کا کوڈ رن کر دیتا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ٹاسک کیو والا جو ٹاسک ہے اس کو ہم پرفارم کرتے ہیں 3۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کیو والے کام ہے وہ سارے یہاں پہ ابھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے، یہ والے۔ تو پوزیشن 1 پہ کون سا آپ امیج پڑا ہوا ہے یہ سارا، ٹھیک ہے، پھر پوزیشن 2 پہ کون سا امیج پڑا ہوا ہے یہ سارا دیکھتے ہیں، اور پوزیشن 3 پہ کون سا امیج پڑا ہوا ہے۔ پھر ہمیں ٹاسک اسائن جو کیو ہوتے ہیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹاسک ہے وہ کس کو اسائن ہوا ہے، اس کا ڈاکٹر کا نام یہاں پہ ایڈ ہو گیا، اور دوسرا یہ ٹاسک جو ہے وہ دوسری ڈاکٹر کو اسائن ہو گیا کیو کی امپلیمنٹیشن کے تھرو۔ اور لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ڈیٹیلز ہیں امیجز کی وہ ایڈ زیادہ ہو گئی ہے، مطلب کہ اس میں اسائن ٹو ایک ٹاسک ایک پراپرٹی ایڈ ہو گئی ہے جس میں ایک ڈاکٹر کا نام آ گیا، اور اس طرح اسائن ٹو اور اسٹیٹس یہ 2 پراپرٹیز ہمارے پاس ایڈ ہو گئی ہیں کیو کی امپلیمنٹیشن کے تھرو۔ تو یہ ہمارے پاس تھا، یہ کیو والا ٹاسک تھا۔ اچھا پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ آپریٹرز اوور لوڈنگ کویشچن نمبر 5، تو جس کو میں نے ٹاسک 4 دیا ہوا ہے۔ آپریٹرز اوور لوڈنگ میں ہمیں امیجز اور نوٹیشن ڈیٹیلس کو شو کرنا ہے اوور لوڈنگ کے تھرو، اور پلس اور ایکول جو کمپیریزن آپریٹرس ہیں ان کو اوور لوڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپریٹر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آپریٹرز ہے وہ کہاں کہاں پہ یوز ہو گئے ہیں، جیسے امیج کلاس کے اوپر، آپریشن کلاس کے اوپر، انالیسس ٹاسک کے اوپر، یہاں پہ یہ 3 جگہ پہ جو آپریٹرس ہیں ان کو اوور لوڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹاسک کیو کلاس ہے جس میں ہمارے پاس اسٹیٹس یوز ہوتے ہیں، کیو کے اندر ہم جو آپریٹر یوز کرتے ہیں اور کس طرح یوز کرتے ہیں وہ اس کا یہ والا طریقہ ہے جو یہاں پہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح ایکول جو آپریٹرز ہے اس میں بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، کمپیریزن کی ہوئی ہے کہ امیج 1 امیج 2 اگر آپس میں ایکول ہیں تو کیسے ایکول ہیں، اس ٹاسک کا سارا آؤٹ پٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے، اور اس کو ہم ابھی کوڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم چوائس انٹر کر دیں 4، تو اگر یہاں پہ آپ دیکھیں گے 4 کے اندر جو ہم نے یہاں پہ ٹاسک پرفارم کیے، یہ والا آپریٹر سی والا آپریٹر جب یوز ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ہم نے کون کون سی چیزیں چینج کریں، اور ایکول آپریٹر اگر ہم نے یوز کیا ہوا تو اس انہوں نے بھی آؤٹ پٹ دیا ہے کہ امیج 1 اینڈ امیج 3 اور ایکول سیم امیج آئی ڈی، کیونکہ امیج آئی ڈی سیم ہے، سیم پوائنٹرس کے تھرو وہ کیا کہتے ہیں ان کو ایکسیس کرتے ہیں، اور امیج 1 اینڈ امیج 2 آر ناٹ ایکول، وہ ایکول نہیں ہے، تو ڈفرینٹ امیج آئی ڈی ہیں ان کی۔ پھر اس طرح ان ایکوالٹی آپریٹرس، کمپیریزن آپریٹر ہم نے یوز کیا ہے جو کہ ایکسٹرا کی ہے جو یہاں پہ ہم نے یوز کی ہے۔ اس کے علاوہ انالیسس ٹاسک کے جو آپریشنز ہے وہ سارے یہاں پہ ہے، آؤٹ پٹ اسٹریم میں کون کون سے آپریشنز ہوتے ہیں، ایکوالٹی آپریٹر، اور اس کا جو یہ والا آپریٹر ہے یہ والا آپریٹر آلریڈی ہم نے یہاں کیا ہوا ہے۔
اس کے بعد نوٹ ایکول آپریٹر یہ اور کیوں امپلیمنٹیشن کی ساری چیزیں. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل اور اس کے علاوہ پھر جو کیز کی باقی پراپرٹیز ہے وہ میں ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ شو کرتے ہیں. لاسٹ ہمارے پاس ایک آپشن رہتا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک ٹاسک ہے کوشچن نمبر 5 ہے جس میں فائل ہینڈلنگ کرتے ہیں. امیجز کو میٹا ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں اور آپریشن ہسٹری کو فائلس میں اسٹور کرتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس فائلز نہیں بنی ہوئی ہے فولڈر نہیں بنی ہوئی ہے تو اس کو ہم کیسے ریسورس کرتے ہیں. تو سمپلی یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ سپوز اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں اور اس کو میں دوبارہ ایک دفعہ بلڈ کر دیتا ہوں. یہاں پہ میرے پاس پچھلا میں نے رن کیا تھا تو اس میں ڈیٹا فولڈر بن گیا تھا. اس کو میں بلڈ کر دیتا ہوں دوبارہ سے میں بلڈ کر کے اس کو رن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جو ڈیٹا میں فائلز میں ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے ہمیں آپریشن پہلے پرفارم کرنا ہوتا ہے. کم از کم ایٹ لیسٹ 3 آپریشن پرفارم کرتے ہیں. جیسے چوائس 1 ہے کہ سارے کام ہو گئے پروسیسنگ کی، پھر 2 ہو گیا، پھر 3 ہو گیا. اس کے بعد جو فائل ہینڈلنگ والا ٹاسک ہے 5 نمبر، اس کو ہم پرفارم کرتے ہیں. یہ فائل ہینڈلنگ والا کام کیا کرتے ہیں کہ وہ فائلز کے اندر سارا ڈیٹا اسٹور کر دیتے ہیں اور جو فائلز ہیں وہ ڈیٹا میرے پاس پھر فائل میں اسٹور ہوتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جیسے ہم فائل کو اسٹور کر دیتے ہیں اور اس ڈیٹا کو ہمیں سیو بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھیے سیو آل ڈیٹا، سیو ہم ایک آپریشن ہمیں لکھا ہوا ہے جس میں ہم ڈیٹا سیو کرتے ہیں اور لاسٹ میں جب ایگزٹ کرتے ہیں تو وہ رن ٹائم پہ وہ ساری چیزیں اسٹور کر دیتے ہیں اگر وہ پہلے سے بنی نہیں ہوئے. ابھی جو ڈیٹا فولڈر تھا وہ میں نے ڈیلیٹ کیا تھا تو ابھی دوبارہ وہ بنے گا اور سارا ڈیٹا جو ہے وہ سکسیزفلی فائلس کو اسٹور ہوگا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ ڈیٹا کا فولڈر نہیں بنا ہوا تھا تو ابھی ہم ریفریش کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ڈیٹا کا فولڈر بن گیا جس میں امیجز کا ایک فائل بن گیا، ٹیکسٹ فائل جس میں امیج سے ریلیٹڈ جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ ساری پہ اسٹور ہوئی ہے. آپریشن سے ریلیٹڈ ساری جو فائل ہے انفارمیشن ہے تو ٹیکسٹ فائل میں اسٹور ہے اور ٹاسک سے ریلیٹڈ جو ان کی ڈیٹیلز ہے وہ ساری ٹیکسٹ فائل میں اسٹور ہوئی ہے. اوکے لاسٹ ماڈیول جو لاسٹ میں میرے پاس اس پہ کام نہیں ہوا تھا تو وہ میں دکھا دوں. جو لاسٹ ٹائم ہم نے مینیو اپڈیٹ کی ہوئی تھی وہ ٹیسٹنگ پرپز کے لیے تھی، لیکن ابھی ہم جو ریئل جو ہم نے کویسچن میں جو مینیو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے وہ ہم یوز کرنی ہے. تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس کہ یہ مینیو ہم نے اپلوڈ کرنی ہے جس میں اپلوڈ امیجز ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ہمارے پاس کنسول بیس اپلیکیشن ہے تو امیج کے صرف ڈیٹیل ہم لکھیں گے، مطلب کہ اوورآل جو فائل جیسی نہیں ہوتی کہ فائل ایکسپلورر وہ نہیں اوپن کریں گے کیونکہ یہ ونڈوز بیس اپلیکیشن نہیں ہے، کنسول بیس اپلیکیشن ہے. اس کی کچھ انوٹیشنز وغیرہ ایڈ کریں گے، اس کی پروسیسنگ ایڈ کریں گے، پھر اس کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھیں گے اور یہ چیزیں کریں گے. تو لاسٹ میں یہاں پہ ایک ٹاسک اوپن کر دیتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیں جو میرا مین فائل ہے مین ڈاٹ سی پی پی ہے اس میں میں نے کچھ چیزیں چینج کر دی ہے. تو ابھی ہم اس کو دوبارہ سے رن کر دیتے ہیں. اچھا جو پچھلا ڈیٹا میرے پاس آ رہا ہے وہ پچھلا میں نے رن کیا تھا تو اس وجہ سے وہ چیزیں یہاں پہ شو ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ہم مینیو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اپلوڈ امیج، انوٹیٹ امیج، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. اس پرپز کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک ڈیمو بنایا ہوا ہے کہ ہمیں کس کس طرح کے آپشنز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ایک یہاں پہ اس کو سائڈ سے اوپن کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو. جیسے انٹر یور چوائس اگر ہم 1 کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اپلوڈ نیو امیج وہ کہتا ہے کہ امیج کو اپلوڈ کر دیں. امیج کا آئی ڈی ہم دیں گے، سپوز ہم امیج آئی ڈی کوئی بھی دے دیتے ہیں 005 دے دیتے ہیں، پیشنٹ آئی ڈی دیتے ہیں 005 دے دیتے ہیں اور ہمیں موڈیلٹی کس طرح چاہیے، فار ایگزامپل MRI چاہیے اور اس کے علاوہ جو ڈیٹ ہمیں چاہیے 24/25
12 اور فار ایگزامپل 2 اور فائل پاتھ چاہیے فار ایگزامپل امیجز سلیش ہمارا یہ 5.jpg. تو ہمارے پاس ابھی ٹوٹل امیجز ہو گئی 4. پہلے ہمارے پاس ٹوٹل امیجز 3 تھے، اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 3 امیجز تھے، ابھی ہمارے پاس 4 امیجز ہوئی ہیں. ابھی کہہ رہے کہ اب مینیو میں کہہ رہے کہ آپ اس امیجز پہ اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ یس انالیسز ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ٹاسک آئی ڈی ہم کوئی بھی اس کو ٹاسک آئی ڈی دیتے ہیں، فار ایگزامپل ٹاسک 5. انالیسس ٹائپ ہمیں کس طرح چاہیے، فار ایگزامپل ریویو چاہیے اور پریورٹی کیا چاہیے، ہائی چاہیے. تو اس طرح کے ہمارے پاس وہ چیزیں سارے اس پہ ایڈ ہو گئی ہیں. ابھی ہم کہتے ہیں کہ انوٹیشنز ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آپشن 2 رکھنا چاہیے. ہمارے پاس کون کون سے انوٹیشنز ہیں، امیجز ہیں. ہمارے پاس یہ والے 4 امیجز ہیں 1 2 3 اور 5 جو لاسٹ میں نے ایڈ کی تھی. اب ان کے اوپر اگر ہم کوئی سلیکٹ کر دیں کہ فار ایگزامپل ہم امیج سلیکٹ کر دیں، اس امیج کا آئی ڈی سلیکٹ کر دیتے ہیں 001 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ میں نے انوٹیشنز ایڈ کر دی ہیں. کون کون سی ایڈ ہو گئی ہیں، اسموتھنگ اور ایج ڈیٹیکشن اور تھریشولڈنگ اپلیکیشنز، یہ ساری آپ کی انوٹیشنز ایڈ ہوئی ہیں. اب اور انوٹیشنز آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو نو کر دیں. اب ہم ان کے جو پروسیسنگ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، جو ان کی پروسیسنگ کے آپریشنز ہے. اگر مینیو پہ 3 ہم سلیکٹ کر دیتے ہیں تو اس میں بھی امیج پروسیسنگ میں وہی ہوتی ہے کہ کون کون سی امیج پہ کیا کیا چیزیں کرنی ہے. فار ایگزامپل امیج 001 پہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کون سا آپریشنز ہم نے پرفارم کرنا ہے. اگر میں 3 سلیکٹ کر دیتا ہوں، تھریشولڈ کی ویلیو کوئی فار ایگزامپل آپ سلیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کوئی نہ کوئی ویلیو آپ اس پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کی تو کنورٹ امیج ٹو بائنری بلیک اینڈ وائٹ، یہاں پہ اس کی ایفیکٹ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اس میں پراپرٹی چینج ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم آگے جاتے ہیں تو مینیو نمبر 4 پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ایڈ ہوئی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپریشنز یہ والے اور یہ والی 3 قسم کے آپریشنز، مطلب کہ امیج کی پروسیسنگ کے اوپر یہ سارا کام ہوا ہے. تو کہہ رہے کہ لاسٹ آپریشنز پرفارم کرنا ہے تو نہیں، نو. اور آپریشنز ہم نے دیکھ لی. اور ابھی ہم 5 دیکھتے ہیں کہ کون سے ہمارے پاس پینڈنگ انالیسز ہیں جو رہتے ہیں ابھی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے پاس جو لاسٹ پینڈنگ جو آپریشنز ہیں اس میں یہ چیزیں رہتی ہیں، جیسے یہ پینڈنگ ہے یہاں پہ شو کر رہا ہے اسٹیٹس میں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ پینڈنگ میں، ٹھیک ہے، اسٹیٹس میں یہ پینڈنگ میں، اور یہ ان پروگریس میں. تو یہ ساری ڈیٹیل وغیرہ شو کر رہے ہیں. اور لاسٹ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ نیکسٹ ٹاسک نو، اور 6 ہم سیو کر دیتے ہیں اور ایگزٹ کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کا یہ پورا پروجیکٹ اس طرح کمپلیٹ ہو جاتا ہے.